کہا شیطان نے اے میرے رب بوجہ اس انسان کے جو گمراہ کیا آپ نے مجھے، ضرور ضرور مزین کروں گا میں ان انسانوں کے لیے زمین میں، اور ضرور ضرور گمراہ کروں گا میں ان سب کو، ہاں مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے اخلاص والے ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہی اخلاص والا راستہ میرے تک سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور، ہاں مگر وہ جنہوں نے اتباع کی تیری گمراہ ہونے والوں میں سے، اور بے شک جہنم ضرور وعدے کی جگہ ہے ان سب کی، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ سورہ الحجر کی تقریباً 6 آیتیں یا حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیا، مردود کر دیا، لعنتی قرار دے دیا، اور جنت سے، آسمانوں سے، فرشتوں سے نکال دیا، تو اس نے پھر درخواست کی تھی کہ مجھے مہلت، مجھے موت نہ آئے قیامت تک، تو اللہ پاک نے نفخہ اولیٰ تک اس کو مہلت دی۔ تو اس نے ایک قسم کھائی کہ چونکہ میرے گمراہ ہونے کی وجہ انسان بنا ہے، میرے لعنتی ہونے کی وجہ انسان بنا ہے، مجھے انسان کی وجہ سے دھتکارا کیا ہے، رجیم کیا گیا ہے، تو اب میں دنیا کے نقشے ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کروں۔ لَأُغَيِّنَنَّ، دنیا کی وہ چیزیں جو مچھر کے پر کے برابر ہیں، انسان ان پر فدا ہو جائے گا، ان پر جان دے دے گا، بس میرا گھر ہے تو میری کچھ ہے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، بڑا عہدہ ہو، بڑا منصب ہو، اگر یہ چیزیں ہوئی تو ہیں پھر میری زندگی ہے، پھر کوئی مزہ ہے، پھر کوئی جینا ہے، اگر یہ نہ ہوئی میں تو بیکار ہوں۔ یہ دنیا کے نقشے میں ان کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، حالانکہ یہ بالکل گھٹیا ہے، ان کی کوئی وقت، اہمیت، حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے، لیکن فرمایا ان کو میں انسان کے لیے اتنا مزین کر کے، خوبصورت کر کے، ٹھہا کر کے، میک اپ کرا کر کے، ان کی تزئین کر کے انسان کے دل دماغ میں بٹھا دوں گا کہ اس کے بغیر وہ کہے گا میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی جینا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی اہمیت و وقت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا وقار سمجھے گا کہ یہ نقشے ہوں گے تو میری کچھ بنے گا، اگر یہ نقشے نہ ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک وقت تھا نیک لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کی وجہ سے چیزوں کی قیمت بنتی ہے، کہ اس مکان کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں فلاں رہا ہے۔ اس مکان کی قیمت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا ہمسایہ فلانا نیک بنتا ہے، اس کی وجہ سے چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ کپڑے کی قیمت بڑھ گئی، کیوں؟ اس لیے فلاں نے پہنا ہے، چاہیے فلاں بزرگ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ چیزوں کی قیمت بڑھتی تھی ہماری وجہ سے، اور آج ہم محتاج ہو گئے کہ اگر یہ چیزیں، جوتا کپڑا اچھے ہوں گے تو ہماری فقط ویلیو بنے گی، اگر یہ نہ ہوئے تو ہماری ویلیو نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنی عزت میں چیزوں کے محتاج ہو گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چیزوں کی وقت اہمیت بنتی ہے انسان کی وجہ سے۔ تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں دنیا کی چیزیں زمین میں ان کے لیے ٹھہا کر کے، خوبصورت بنا کر کے، ایسی اس کی بہاریں ان کو دکھاؤں گا کہ اسی کے فریفتہ ہوتے رہ جائیں گے، خدا رسول کو بھول جائیں گے، آخرت بھول جائے گی، بس دنیا کے نقشوں کے پیچھے پڑیں گے، اور قسم کھائی کہ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا، ہاں صرف اخلاص والے بچے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم آتا ہے کہ سارے انسان ہلاک ہو گئے، ہاں مگر ایمان والے، پھر سارے ایمان والے ہلاک ہو گئے مگر علم والے، سارے علم والے ہلاک ہو گئے مگر عمل والے، سارے عمل والے بھی ہلاک ہو گئے مگر اخلاص والے۔ مخلصین جو ہیں وہی بچ گئے۔
یہاں شیطان کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے، جنہوں نے دنیا سے ناطا توڑ کے صرف تیری ذات سے ناطا جوڑا ہوگا، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ شیطان خود اقرار کر رہا ہے، خود اعتراف کر رہا ہے کہ میرا زور وہاں چلتا ہے جو دنیا کا شیدائی ہوتا ہے، میرا زور وہاں چلتا ہے جو دنیا کی چیزوں کے اندر اپنی عزت نفع نقصان سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے آگے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہی جو اخلاص والا راستہ ہے یہ سیدھا میرے تک آتا ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ اخلاص والا راستہ جو سب سے ہٹ کٹ کے صرف اللہ کا ہو کے، خالص اللہ کا، کوئی اس کے اندر میزش ملاوٹ نہیں ہے، بس میں اللہ کا ہوں، میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے، میں نے اللہ کے دین کے مطابق چلنا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں مخلوق میری تعریف کرے گی یا میری مذمت کرے گی، میری واہ واہ کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں، مجھے اچھا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، میں نے خالصتاً خلوص کے ساتھ دین پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں شیطان تو الٹا لٹک جا، تیرا زور ان پر نہیں چل سکتا۔ جو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں، شیطان جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کچھ کر لے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں مگر وہی الا من اتبعک من الغاوین، جنہوں نے تیری اتباع کی، تیرے پیچھے چلے، تیری بات مان لی، پھر وہ تیرے بندے ہو گئے، میرے نہ رہے، میرے وہی ہیں جو خالص میرے ہیں۔ اور فرمایا پھر تیرا بھی اور تیری اتباع کرنے والوں کا بھی سب کا ٹھکانہ جہنم، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے وعدے کی جگہ پھر جہنم ہے، پھر سب کا ٹھکانہ وہی، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جنت کے 8 دروازے۔ اللہ نے جنت کا دروازہ ایک زیادہ رکھا ہے تاکہ لوگ جنت کے زیادہ متلاشی بنیں، جنتی زیادہ ہوں۔ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور جنت کے دروازوں میں بھی نیکیوں کے لحاظ سے متعین ہے، نمازیوں کے لیے یہ دروازہ، روزے داروں کے لیے یہ دروازہ، سخیوں کے لیے یہ دروازہ، اس طریقے سے نیکیوں کے لحاظ سے دروازے تقسیم ہیں، اور یہاں گناہوں کے لحاظ سے دروازے تقسیم ہیں۔ سود خور اس دروازے جہنم میں، اور زانی اس دروازے جہنم میں، فلاں کافر اس دروازے جہنم میں۔ تو اس طریقے سے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور پھر ہر دروازے کے لیے ان انسانوں میں سے جو جہنمی ہیں حصہ ہے تقسیم شدہ، کہ یہ اس دروازے کا حصہ ہے، یہ اس دروازے کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کو قیمتی بنانا چاہیے، جمعے کے دن کو جمعے کے آداب کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ جمعے کے دن میں اپنے جسم کی صفائی کرنا سنت کی ارادے سے، کپڑوں کی صفائی سنت کے ارادے سے، بالوں کو ٹھیک کرنا، ناخن ٹھیک کرنا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا، درود سلام کی کثرت کرنا، اور سنت کا اہتمام کرنا، اور موت کو یاد کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں قبرستان میں جانے کا آتا ہے، اور ظاہر قبرستان میں جانا موت کو یاد کرنے کے لیے، تو اس دن میں خصوصیت سے موت کو یاد کرنا، اور جمعے کی نماز کے لیے جمعے کی مسجد میں جلدی آنا، یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ہے۔ اور جمعے کے دن جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے روزی رزق کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ جمعہ کے اندر، کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس وقت کے رزق کو اللہ نے برکت والا فرمایا ہے، اپنا فضل و احسان والا فرمایا ہے۔ تو ہم لوگوں کا الٹ معاملہ چلتا ہے کہ ہم جمعے سے پہلے کاروبار کرتے رہتے ہیں، جمعے کے بعد پھر چھٹی کر دیتے ہیں، جبکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جمعے سے پہلے جمعے کی تیاری کرو، اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر رزق کے حلال کا کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ، اللہ پاک برکت والی روزی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل